بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ نہیں ہے وہ لوگ تم میں سے اور نہ ان میں سے، وہ لوگ قسم کھاتے ہیں جھوٹی حالانکہ وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، پس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ نہیں کام آئے گا ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے یہاں کچھ بھی، وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو اٹھائے گا تو وہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھاویں گے جیسی قسمیں وہ تمہارے لیے کھاتے تھے، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ لوگ کسی دلیل پر ہیں۔ سن لو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، شیطان نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطان کی جماعت اور جتھا ہے، سن لو کہ شیطان کا جتھا یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کے آخری رکوع کی کچھ آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے واقعی دل سے ایمان قبول کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں تھے، ایمان قبول کیا تھا، یا مکے کے قرب و جوار میں تھے اور ایمان قبول کر لیا تھا اور لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے، ایسے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد اپنے اپنے مقامات سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں مدینہ منورہ پہنچے تھے ان دنوں میں مدینے کے دو قبیلے اوس اور خزرج، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، یہ مشرک تھے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بڑا جتھا تھا۔ ان کے کئی قلعے تھے،
اور ان قلعوں میں یہودی آباد تھے. انہوں نے اپنے قلعے بنا رکھے تھے. بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، ایسے کئی قبیلے تھے. انہوں نے اپنے اپنے قلعے بنا رکھے تھے اور ان قلعوں کے اندر رہتے تھے. اور اس لیے مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے بود و باش اختیار کی تھی کہ انہیں ان کی کتابوں کے ذریعے سے اس بات کی خبر تھی کہ اللہ کا آخری نبی، آخری رسول آنے والا ہے، اور جس وقت وہ آئے گا تو وہ ہجرت کر کے اسی مقام پر آئے گا، یعنی مدینہ منورہ. اور ان کی کتابوں کی اس خبر کی وجہ سے وہ لوگ نیک نیتی کے ساتھ یہاں رکے تھے. ان کے ارادے، ان کی نیتیں اچھی تھیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال کا زمانہ گزرا جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور ان کے علماء نے انہیں اس بات سے واقف کرایا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں ان لوگوں نے آ کر مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تھی کہ ہمارے رہتے ہوئے آئیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے، ان سے ملیں گے، اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. اور اگر ہمیں یہ سعادت نہیں ملی تو ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اللہ کے رسول کی مصاحبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اختیار کریں گے. نیت اور ارادے اچھے تھے، اور اسی لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی. یہ دو طرح کے لوگ تھے مدینے میں. ایک تو مشرک تھے، قبیلے اوس و خزرج کے لوگ، اور یہودی تھے، قبیلے بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے. یہ یہودی تھے. جب کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، تو یہ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ اکثر ان پر غالب آ جاتے تھے. یہودی مغلوب ہو جاتے تھے تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑے دن انتظار کرو، اللہ کا نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی اور ہم تم پر غالب آ جائیں گے. قبیلے اوس و خزرج کے لوگ یہ بات یہودیوں سے وقتاً فوقتاً سنتے رہتے تھے. تو قبیلے اوس و خزرج کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے اور ہجرت کر کے یہی مدینہ منورہ آئیں گے، اور یہودی ان کا انتظار کر رہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ، ظاہر بات ہے ان کو آسمانی کتاب توریت ملی تھی، آسمانی دین انہیں ملا تھا، اور یہ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ اس سے محروم تھے، یہ مشرک تھے، بت پرست تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر یہودیوں کے ذریعے سے قبیلے اوس و خزرج تک بھی پہنچی تھی. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر کے اسلام کی دعوت، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں سے ملاقات کی، لوگوں کے خیموں تک پہنچے، اپنی بات رکھی، تو قبیلے اوس و خزرج کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی اس بات کو سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے دین دیا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں توحید کا پیغام دے رہا ہوں کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. ان لوگوں نے جب سنا تو یہ بات وہ پہلے بھی سن چکے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے.
تو انہوں نے سن لیا. سننے کے بعد اپنا ایک نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ہم علل اعلان نہیں ملنا چاہتے، آپ ہمارے خیمے پر تشریف لائیں اور رات کے وقت آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے خیمے پر گئے اور قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں سے ملاقات کی. ان میں سے 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نقیب بنایا. نقیب کا مطلب یہ تھا کہ ذمہ داری دی. اللہ کے رسول نے انہیں ذمہ داری دی، نمائندگی دی کہ تم مدینہ جا کر کے لوگوں کے درمیان اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کی بات لوگوں کے درمیان کرو گے اور لوگوں کو یہ بات پہنچاؤ گے اور ان کو آمادہ کرو گے کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر کے، شرک چھوڑ کر کے توحید پر آئے، ایک اللہ کو مانے، اسی کی پرستش اور عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ عبادت میں، نہ الوہیت میں، نہ وحدانیت میں. یہ پیغام دینے کے لیے 12 لوگوں کو ذمہ دار بنایا. یہ 12 لوگ حج کے بعد واپس مدینہ گئے اور مدینہ جا کر قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں کو انہوں نے یہ بات بتانی شروع کی کہ یہ یہودی جو کہا کرتے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہم تم پر غالب آئیں گے، تو وہ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے. یہودی ایمان قبول کریں اور ان کے ساتھ جائیں، اس سے پہلے ہمیں ان کی طرف چلے جانا چاہیے. یہ پیغام سال بھر انہوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کے درمیان چلایا. جب اگلا حج آیا تو اگلے حج پر ایک بڑی جماعت قبیلے اوس و خزرج کی حج کے لیے مکہ مکرمہ آئی اور نیت ان کی یہ تھی کہ حج بھی کریں گے اور اللہ کے رسول سے ملاقات بھی کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان بھی لائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا اور حضور کو بھی ان کے آنے کا انتظار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ملاقات کے لیے گئے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے. رات کا سناٹا اور رات کے وقت جو بات ہو رہی تھی، قریب میں کہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی اور جو ایمان قبول کر لیتا تھا اس کے لیے جینا محال کر رکھا تھا. ایسے حالات تھے. اللہ کے رسول نے ملاقات کی تو 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا اور حالات کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ تشریف لے آئے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت حمزہ قریب میں تھے، انہوں نے کچھ اس طرح کی آواز سنی کہ کہیں کچھ بات ہو رہی ہے تو وہ آواز کے رخ پر چلے اور وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں کی بات سنی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کہنا آسان ہے، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ پورا عرب اور سارے مشرکین ایک کمان کی طرح تمہارے مخالف ہو جائیں گے اور تمہیں سب سے مقابلہ کرنا پڑے گا. کیا تمہارے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ تم سارے عرب کا مقابلہ کر سکو؟ ایسا نہ ہو کہ تم انہیں لے جاؤ اور لے جا کر کے پھر مجبور ہو کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دو. اگر ایسا کرنا ہوگا
تو یہیں اللہ کے رسول کو رہنے دو، ہم ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ آج ہم ان کو اپنے حفاظت میں رکھے ہیں، ساتھ میں رکھے ہیں، اچھے برے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ اگر تم کر سکو تو لے جاؤ، نہیں تو مت لے جاؤ۔ انہوں نے باہمی طور پر مشورہ کیا، اور یہ ہوا کہ ہم مدینہ منورہ جانے کے بعد مشورہ کر کے آپ کو خبر دیں گے۔ وہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آ گئے۔ کچھ دن گزرے، یہ حج کے دن تھے، حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد حالات جس طرح ظلم و ستم کے بڑھتے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا، حبشہ چلے گئے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا، وہ حبشہ چلے گئے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکہ مکرمہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کو واپس مکہ مکرمہ لایا گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مکے سے نکل کر کے مدینے یمن کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں قبیلے قارا کے ایک شیخ جو سردار تھے ان کے قبیلے کے، ابن الدغنا، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں یمن کی طرف، وہ یمن سے آ رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ میں مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میں نے مکہ چھوڑ دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم جیسا آدمی مکے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے درمیان جو فیصلے ہوتے تھے اور فیصلہ کرنے والے جو جج تھے، ان میں یہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، اور خوشحال آدمی تھے۔ ان کا اپنا ایک وزن تھا، پورے مکے میں لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ تو ابن الدغنا نے کہا کہ آپ جیسا شخص مکے سے نکالا نہیں جا سکتا، آپ چلو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے تو مکہ چھوڑ دیا ہے، اب مکے کے لوگ مجھے مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اگر میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ بدسلوکی ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ تو ابن الدغنا نے کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ واپس لائے، مکے کے باہر رک کر کے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو ہتھیار کے ساتھ بلایا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے مکے میں داخل ہوئے، حرم میں آئے، مطاف میں اعلان کیا کہ ہم نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ ابو بکر پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ اس نے ہم پر ہاتھ ڈالا ایسا سمجھا جائے گا، ہم مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پناہ دی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ ہجرت کا فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ دے، تو حضور نے فرمایا کہ انتظار کرو، ہو سکتا ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، علی الصحبۃ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ہجرت کی اجازت ملی تو کیا مجھے آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ میں آپ کے ساتھ ہجرت کر سکوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لمبے سفر کے لیے 2 اونٹنیوں کو ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر کے تیار کیا اور انتظار کرتے رہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی حج کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ، پھر محرم، سفر، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت ملی۔ اور وہ قصہ ہے کہ مشرکین نے آپ کو قتل کے ارادے سے آپ کے در دولت کو گھیرا۔ رات کے وقت اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، مکے والوں کی امانتیں ان کے سپرد کی، اور فرمایا کہ صبح ہوگی، لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا، اور پھر آ کر کے مدینے میں ملاقات کرنا۔
آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور وہاں سے پھر نکل کر کے رات کے اندھیرے میں غار ثور گئے، 3 دن 3 رات غار ثور میں گزارا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے سفر شروع کیا اور 14 دن سفر کر کے قبا کے مقام پر پہنچے، اور پھر وہاں انہوں نے قیام کیا، حضور نے 14 دن وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جن دنوں مدینہ منورہ پہنچے ان دنوں میں قبیلے اوس و خزرج کے لوگ مل کر کے اپنا سردار چننے والے تھے، اپنا سردار چننے والے تھے، اور انہوں نے ایک آدمی طے کر رکھا تھا کہ یہ ہمارے سردار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں پہنچ گئے، اور حضور کے پہنچ جانے کے بعد اس شخص کو جسے سرداری ملنے والی تھی، لوگوں نے اسے سرداری نہیں دی۔ اللہ کے رسول کی آمد پر اب سب لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے، تو اس شخص کو سرداری نہ ملنے پر جو رنج تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی طرف سے اس کے دل میں دشمنی اور نفرت بیٹھ گئی۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا تو یہ شخص اور اس کے جو ساتھ والے تھے ان لوگوں نے بحالت مجبوری ایمان قبول کیا، بحالت مجبوری، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ لوگ منافق رہے۔ منافق کا مطلب یہ ہے، نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہتا کچھ ہے اور اس کے دل میں ہے کچھ اور۔ تو انہوں نے یہی کیا، سورہ بقرہ میں ہے کہ یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے اور دل میں ان کے شرک تھا، کفر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو یہ منافقوں کی ایک جماعت تھی۔ اللہ پاک نے انہی کا اس آیت میں تذکرہ کیا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب ان لوگوں نے، یہ جو منافقین تھے، انہوں نے یہودیوں سے ساز باز کی، اور یہودیوں کو جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہیں، آئے ہیں، خبر سب ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ایمان اس لیے قبول نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت اسحاق کو اللہ نے نوازا تھا، اور یہ تقریباً 10,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہودی ایسا سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی، حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آپ تشریف لائے۔ یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی، تو یہودیوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب یہ منافقین یہودیوں سے دوستی اور ساز باز انہوں نے کر لی، اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو ختم کرنے اور نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ یہ مسلمانوں کی مجلس میں آتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور یہودیوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا نفاق تھا جس کی وجہ سے انہیں منافق کہا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں جنہوں نے یہودیوں سے دوستی کر لی، اور یہودی کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ہم منکم، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ولا منہم، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ یہودی ہیں، نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ تو مشرک ہیں اور منافق ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں ان کے جو ہے کفر ہے۔
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسم کھا کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان. اب جب قسم کھا کر کے کہتے تھے تو مسلمان ان کی قسموں پر بھروسہ کرتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. اتخذوا ایمانہم جنہ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. جیسے ڈھال سے دشمن کے تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے، تو یہ مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں سے اپنی حفاظت کے لیے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان قسموں کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنا رکھا تھا. اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور در پردہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اسلام قبول مت کرنا، دیکھو ہم نے تو قبول کیا ہے، ہماری کیا حالت ہے. اس طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں کو جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، جن کے اوپر اللہ اس کے رسول کی، اللہ کے رسول کی اور مسلمانوں کی محنت تھی اسلام کی طرف لانے کی، وہ ان کو روکا کرتے تھے. فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد کل اللہ کے یہاں انہیں کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گی. نہ مال ان کو اللہ کے یہاں بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد ان کو اللہ کے یہاں بچا سکے گی. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو اٹھائے گا، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو، جب اللہ پاک قیامت آئے گی سب ختم ہو جائیں گے، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی قبر اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے، حشر بپا ہوگا. اس وقت جب اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو یہ اللہ کے پاس بھی قسم کھائیں گے کہ اللہ تیری عزت کی قسم، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں فَيَحْلِفُونَ لَهُ، یہ اللہ کے سامنے بھی قسم کھائیں گے كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے تمہارے ساتھ قسمیں کھا کھا کر کے یہ رہا کرتے تھے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ ایسا سمجھتے تھے کہ جس طرح دنیا میں ہم قسم کھا کر کے کچھ فائدہ اٹھا لیتے تھے، اللہ کے سامنے بھی قسم کھا کر کے ہم نجات کے لیے کوئی راستہ بنا لیں گے. اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم الکاذبون، سن لو کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ظاہر بات ہے اللہ کے سامنے سب چیز کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جب اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو یہ قسم کھا کر کے کیا چھپا لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ قسم یہ کھائیں گے لیکن یہ جھوٹی قسم ہوگی، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا. فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. یعنی ہم مریں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے آئے گا، اور پھر جو سچ ہے سچ، جو حق ہے حق، جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے وہ غلط، سب کچھ بالکل کھل کر آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ بات یہ سمجھ نہیں رہے. شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا اور انہیں ان تمام باتوں کو بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہ منافقین کا جو گروہ ہے یہ شیطان کا گروہ ہے، شیطان کا جتھا ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو شیطان کا یہ جتھا یہی خسارہ اٹھانے والا ہے. دنیا میں بھی ذلت، رات دن کی جو ہے پریشانی اور اندیشے کہ کبھی اگر ہمارا نفاق کھل گیا تو کیا ہوگا.
لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہودیوں سے ملتے جلتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اندیشوں میں زندگی گزارتے رہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ ظاہر بات ہے دنیا میں تو جو ہے، آخرت میں تو اللہ کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے، ان کا نفاق کھل کر کے آ جائے گا اور یہی لوگ یقینی طور پر خسارہ اٹھانے والے۔ محمد حنین نام رکھ سکتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ حنین کے معنی رونے والا۔ ایک ہوتا ہے آواز کے ساتھ رونا اور ایک ہوتا ہے بغیر آواز کے رونا، تو یہ نام اچھا نہیں۔ غیر مسلموں کا کوئی تہوار، دیوالی، دسہرہ وغیرہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن پر اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیاطین کا آنا جانا اور شرک کے ان تمام کاموں کے ہونے کی وجہ سے ان کا زور بڑھ جاتا ہے، اس لیے جن پر اثرات ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ شمس تبریز بادشاہ کون تھے؟ کیا قریشی کو دعا، کیا انہوں نے قریش کو دعا دیتے تھے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، بادشاہ نہیں، کتابوں میں ان کے واقعات ملتے ہیں۔ پیر اور بدھ کو مچھلی کھانے سے منع کیا گیا ہے کا؟ نہیں، کھاؤ اور کھلاؤ۔ ابھی کیا ہے، بڑے کے گوشت میں بیماری چل رہی ہے، لمپی بیماری، جس سے گائے زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور ہزاروں گائے مر گئی۔ اس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے لوگوں کو کھانے سے منع کیا ہے۔ اب لوگ مچھلی کھا رہے ہیں، مچھلی مہنگی ہو گئی ہے۔ اپنے مالیگاؤں میں گوشت مہنگا چل ہی رہا ہے، قرب جوار میں گوشت سستا ہے، 50 روپیہ 100 روپیہ کلو بک رہا ہے، ہمارے یہاں 200 250 روپیہ کلو بک رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے گوشت کھانے سے منع کیا ہے کہ اس میں بیماری ہے، اس لیے مچھلی زیادہ کھائی جا رہی ہے۔ آپ روز کھا سکتے اور اللہ توفیق دے۔ زید کو شادی کے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے، جیسی لڑکی وہ چاہتا ہے ویسی لڑکی نہیں مل رہی ہے، کوئی عمل بتائے۔ جیسی مل جائے کر لو، یہ دنیا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ نیک بیوی تلاش کرو، خوبصورت نہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ مال دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ خاندان دیکھ کر نکاح کرتے ہیں اور کچھ لوگ دینداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دینداری دیکھ کر نکاح کرو، کامیاب رہو گے۔ ہمارے نیا پورے میں ایک شخص تھا، شادی کے لیے 50 لڑکی دیکھی اس نے، 50، اور سب کو وہ ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی شادی ہوئی۔ کیا اللہ کا نظام ہے، پہلی ان کے یہاں ولادت ہوئی تو بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، 9 بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، اور ہر بیٹی کے نکاح کے موقع پر اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے 50 گھرانوں کو، 50 لڑکیوں کو اس نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اللہ نے ایسے امتحان میں ڈالا کہ وہ آنسوؤں سے روتا تھا اور بولتا تھا کہ میں جو کیا آج میں بھگت رہا ہوں۔ تو بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کرو گے کہ تمہاری پسند بہت اونچی ہے، ملے گی وہی جو نصیب میں ہے، لیکن تمہارے اس عمل سے جن کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کسی کی بیٹی کو دیکھ کر کے آپ نے نہ کہہ دیا تو اس کے باپ اور اس کی ماں سے تو پوچھو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ مجھ کو ریجیکٹ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ میں خوبصورت نہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نماز کے وقت اگر گاہک آ جائے تو انہیں کس طرح ہینڈل کریں؟ نماز پڑھنے کا روزی اللہ دیتا ہے،
گاہک کو کس نے بھیجا تھا؟ عربوں کے میں نے دیکھا حج کے موقع پر جانا آنا ہوتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے پٹ 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 بٹن بتا کے لائٹ بند کر دیتے اور سب کو بولتے رو سب جاؤ نماز پڑھو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ کو جو سامان لینا تھا سب سامان نکل گیا، بس اب بل دینا ہے، سامان اٹھانا ہے، اذان ہونے لگی، اس نے فوراً لائٹ بند کری اور کہا کہ اب نماز کے بعد آنا۔ تو ہمارے ساتھی کہنے لگے ارے سب ہو گیا، پیسہ لے لو، ہم لوگ سامان اٹھا لیتے ہیں۔ تو بولے نہیں برا باہر نکلو۔ تو اس سے میں نے کہا کہ یار 2 منٹ لگے گا، یہ جائیں گے تو دوبارہ واپس آئیں گے ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کتنا شاندار جملہ کہا، اس نے کہا متوع الرزق علی اللہ، مولانا رزق اللہ دیتا ہے، یہ جو لوگ ہیں ان سے یہ رزق نہیں دیتے۔ کون دیتا ہے رزق؟ الرزق علی اللہ، اللہ روزی دیتا ہے۔ نماز کے وقت دکان سب کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایڈورٹائز کے لیے کیری بیگ بینر وغیرہ پر نام لکھتے ہیں، وہ لکھنا کیسا ہے؟ لکھ سکتے ہیں۔ 4.5 ماشا انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، تو کیا 2 انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ 4.5 ماشے میں 2 انگوٹھی بنا کے پہن سکتے ہیں، لیکن 4.5 کی ایک پہن لیے اس کے بعد پھر دوسری نہیں پہن سکتے۔ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی اس کی مقدار مقرر ہے، اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے۔ سونے کے علاوہ اور پیتل ہے، تانبا ہے، رول گولڈ ہے، یہ سب کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے مردوں کے لیے۔ فجر کی نماز میں امام صاحب سورہ مزمل میں وَعَظَمَ اجرا کو وَعَظَمَ ورجا پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھنا پڑے گا کہ ورجا کے کیا معنی ہے۔ اگر ایسا معنی ہوگا جو مفہوم میں مخالف ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی، ورنہ نماز ہو جائے گی۔ کیا سیٹی بجانے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول نے سیٹی بجانے سے، منہ سے سیٹی بجانے سے منع کیا۔ ایک ہوتی سیٹی اور ایک ہے کہ اس کے بغیر جو منہ سے سیٹی بجائی جاتی ہے، اس سے منع کیا۔ کیا سانپ کو مارنے کے بعد جلا دینا چاہیے ورنہ اس کا ساتھی ہم سے بدلہ لیتا ہے؟ یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، اور جلانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے جلانا اللہ کا عذاب ہے، وہ عذاب ہم کسی مخلوق کو نہیں دے سکتے۔ فلپ کارٹ پر گیم کھیلنے سے کوئن ملتا ہے، اگر اس کوئن سے ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ علماء نے اس سے منع کیا ہے، یہ وقت کی بربادی ہے، اور اس طرح گیم کھیلنے میں اگر ہم کو کچھ پیسہ دینا، اگر کچھ پیسہ کٹتا ہے تو جائز نہیں۔ صدقے کی رقم مدرسے کے معلم کو دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ صدقے کا پیسہ جمع ہوا اس پیسے کو بدل سکتے ہیں یا پھر وہی پیسہ دینا ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ وہی پیسہ دے، لیکن اگر ضرورتاً بدلنا پڑے یعنی 100 کی نوٹ ڈال کر کے چھٹا لینا پڑے تو لے سکتے ہیں۔ سیف اللہ کے معنی کیا ہے؟ سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار۔ ادینہ فرہین کے معنی کیا ہے؟ ادینہ جمعہ کے دن کو کہتے ہیں، جمعہ کے دن کو ادینہ کہتے ہیں، رکھ سکتے نا۔ صدقے کی رقم کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کی وفات دن میں ہوئی تھی یا رات میں، اور کون سا دن ہجری چل رہا تھا، اور وفات کا کون سا دن تھا؟ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ظہر کے بعد آپ کا وصال ہوا تھا۔ بیماری اور درد سے راحت کے لیے کوئی عمل اور وظیفہ بتائیں۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر کے پانی پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پی، انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ اذان کے دوران وضو کرنا کیسا ہے؟ وضو درست ہوگا، وضو کر سکتے ہیں اور وضو درست بھی ہو جائے گا۔ اصحاب کہف کیا ہے اور کیا واقعہ؟ کہف غار کو کہتے ہیں،
بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے، وہ بادشاہ وقت اور اس وقت جو لوگ تھے ان کے شرک اور کفر سے تنگ آ کر کے، یہ اہل ایمان تھے، انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی، ایک غار میں گئے اور جا کر کے وہاں سوئے، تو اللہ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے اس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ کھڑے ہو کر وضو بنانے سے وضو ہو جائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں لائٹنگ لگانا کیسا ہے؟ تم کو معلوم تو ہے نا، ربیع الاول وغیرہ میلاد کے نام سے جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ یا محمد یا نبی وغیرہ کہنا کیسا ہے؟ بدعت اور خرافات کیا ہے؟ اور اگر کوئی ثواب سمجھ کر کے کرے تو عمل کرنا کیسا ہے؟ جو کام اللہ اس کے رسول نے کیا یا آپ کے بعد صحابہ نے کیا وہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور اگر جو کام صحابہ نے نہیں کیا بعد میں آپ اس کو دین سمجھ کر کے کرے، ثواب سمجھ کر کے کرے تو اس کی اجازت نہیں۔ کیا نیک لوگوں کے جنازے میں جنات شریک ہوتے ہیں؟ جنات بھی ایک مکلف مخلوق ہے، وہ بھی جنازوں میں، فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں، جنات بھی شریک ہوتے ہیں۔ مرد حضرات کا ٹخنوں کے نیچے کپڑا رکھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ بعض لوگ صرف نماز کے لیے اپنا ٹخنا کھولتے ہیں، باقی ٹخنا ڈھکا رہتا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ تمباکو گٹکا کھانے والے شخص کے نیک اعمال کیا قبول اور درست ہوں گے؟ نیک اعمال اور قبول ہوں گے، درست ہوں گے، لیکن ان چیزوں کے کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اسکول کے طلبہ کی اسکول میں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے، ایک جماعت بنا کر پڑھتے ہوئے کچھ طلبہ کی رکعت چھوٹ گئی، انہوں نے دوسری جماعت بنا لی تو کیا حکم ہے؟ دوسری جماعت بھی کر سکتے۔ زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی بلی اس کے پیر سے لپٹی ہوئی ہے، بہت کوشش کے باوجود بلی اس کا پیر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس خواب کی تعبیر، بلی کو دیکھنا خواب میں چور کی تعبیر ہے، اس لیے سمجھ لو کہ کوئی تمہارے ساتھ لگا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ سانپ کو خواب میں دیکھنا دشمن کی علامت ہے۔ زید اکثر خواب میں سانپ دیکھتا ہے اور اس کو مار رہا ہے۔ سانپ کو اگر مار رہا ہے تو خواب سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر سانپ کی وجہ سے اپنے کو تکلیف ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمنوں سے تکلیف پہنچے گی۔ غیر قوم کے لوگوں کی صحبت میں رہنا اور ان کے پیسوں کا کھانا اور ان کی مذہبی تقاریب میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ ان کی مذہبی تقریبات شرک پر مبنی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ رہنا اور ان کا پیسہ کھانا، یعنی اگر انہوں نے کچھ کھلایا پلایا، اگر ان کی کمائی جائز اور حلال ہے، کاروبار حلال ہے تو آپ کھا سکتے، لیکن اگر ان کا یہ کچھ اگر چڑھاوا ہے، پرساد ہے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ زید نے غیر مسلم عورت کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کیا، 10 سال ساتھ رہنے کے بعد تنازع کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ کر وہ عورت میکے چلی گئی، اس سے کوئی اولاد نہیں، گزشتہ 4 سالوں سے وہ میکے میں رہ کر کے مرتد ہو گئی۔ یہ خبر دے رہا ہے، ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا مرتد ہونے کے بعد اب بھی وہ نکاح میں ہے؟ اگر مرتد ہو گئی تو نکاح ٹوٹ گیا۔ مہر کی رقم باقی ہے، اس کا کیا؟ مہر دینا پڑے گا۔ زید کی ملکیت میں اس کا کوئی حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہوگا۔ کسی صاحب نسبت بزرگ ولی کامل کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ قدم بوسی کی اجازت نہیں ہے، یعنی پیر چومنے کی اجازت نہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت کرنا چاہیے، بہت اجر ثواب ہے، اور قیامت کے دن اس سے کافی فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کس عمر میں فرض ہوتی ہے؟ میں ابھی 20 سال کا ہوں اور کچھ کام نہیں کرتا۔ بہت اچھا کرتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا۔
اگر پڑھ لکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر تعلیم مکمل ہو گئی یا تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے چھوڑ دیا تو کام کرنا چاہیے۔ اگر صاحب مال ہے تو بالغ ہونے کے بعد نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے، اور صاحب استطاعت ہو تو حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ایک امام ہے وہ نماز میں کوئی رکن پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد تکبیر کہتے ہیں، تو کیا نماز ہوگی؟ نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ اگر امام نماز میں تجوید کی غلطی کرے تو نماز ہوگی۔ تجوید کے حساب سے غلطی دو قسموں ہوتی ہے، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ لحن جلی اگر کرے گا یعنی بڑی غلطی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، چھوٹی غلطی ہوگی تو نماز ہو جائے گی۔ قبرستان میں نعت یا قرآن سن سکتے ہیں، موبائل سے سن سکتے۔ نماز میں عجیب خیال آنے لگتے ہیں، کوئی حل بتائیے۔ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ دیں، پڑھ رہے ہیں تو اس پر توجہ دیں تو انشاءاللہ ذہن نہیں بھٹکے گا۔ ہم نے سنا ہے کہ نگینہ مسجد پورے ہندوستان کے جنوں کا مرکز ہے، ایسا نہیں۔ عبد السحیر نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں، یہ سحیر اللہ کا نام نہیں ہے اس لیے عبد السحیر نہیں رکھ سکتے۔ سگی ماں اور سوتیلی ماں کا کیا فرق ہے؟ جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ سگی ماں، اور اپنے باپ نے جس عورت سے نکاح کیا وہ سوتیلی ماں۔ عورت اگر عشاء کی نماز 11 رکعت پڑھے تو کیسے پڑھے؟ یعنی وتر بیچ میں پڑھے یا آخر میں؟ اور 17 رکعت نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وتر رات کی نمازوں میں آخری نماز ہو، اور اگر تہجد پڑھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد وتر نہیں پڑھنا چاہیے، تہجد کے بعد وتر پڑھنا چاہیے۔ زید کی ماں اپنے ذاتی مکان میں رہتی ہے، زید اور اس کی ماں کے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، زید اپنی ماں کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، خرچہ، لائٹ بل، کھانا وغیرہ، پھل فروٹ، علاج و معالجہ، لیکن زید کی ماں زید کی لاعلمی میں محلے والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے، مانگ کر کپڑے پہنتی ہے۔ محلے والے ماں کی یہ حرکت زید کو بتاتے ہیں، جب زید ماں سے اس بات کا ذکر کرتا ہے تو ماں انکار کر دیتی ہے اور محلے والوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ زید کیا کرے؟ زید حسن سلوک کرتا رہے، جیسا کر رہا ہے ویسا کرتا رہے، ماں کو سمجھائے، مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو بھی حسن سلوک کرتا رہے۔ زید کی ماں کی وراثت میں گھر اور زیور ہے، زید کی 4 بہن اور 4 بھائی ہیں، لیکن زید کی بہنوں کا کہنا ہے کہ زیور میں صرف بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بھائی کا نہیں۔ یہ بات غلط ہے، جو کچھ بھی ہے سب میں بھائی بہن سب حصے دار ہیں۔ ساس سسر کو اماں ابا بول سکتے ہیں، شوہر کو نام سے پکار سکتے ہیں یا کنیت سے، دونوں سے پکار سکتے ہیں، نام بھی لے سکتے ہیں کنیت بھی، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ عربوں میں ہے، عربوں میں بیویاں اپنے شوہر کو نام سے پکارتی، جیسے آپ کا نام ابراہیم ہے تو آپ کی بیوی بولے گی ابراہیم، بول سکتی ہے، بولتے۔ اپنے ہاں اگر بولے تو لوگوں کو حیرت ہوتی، اور کچھ لوگ سمجھتے نکاح ٹوٹ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ کیا قبلہ رخ کرنا ضروری ہے؟ ظاہر بات ہے سجدہ نماز کا ایک حصہ ہے، اگر سجدہ کرنا ہے تو قبلہ رخ اور سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانے کی نفل پڑھیں۔ اپنے اندر حکمت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ سے دعا کرے، مانگے۔ جوائنٹ فیملی میں جیٹ اور دیور سے پردہ کیسے اور کتنا کرے؟ پورا پردہ کرنا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی بہت مجبوری ہو تو رکھے، ورنہ اپنا اپنا علیحدہ رہیں تاکہ پردہ مکمل ہو سکے۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ پڑھتے ہوئے ہم اس کی جگہ پر نبی اکرم صاد عین واو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھنا پڑے گا۔ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور وتر کی نماز بھی
کچھ دنوں کے بعد ہمیں معلوم پڑا کہ اس دن کی عشاء کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تھی، تو ہم نے عشاء کی نماز دوہرا لی، تو کیا وتر کی نماز بھی دہرانی پڑے گی؟ ہاں، وتر کی نماز بھی دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھی جائے گی۔ اب اگر عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہے تو وتر بھی نہیں ہوئی۔ زید حفظ کر رہا ہے اور اس کو ہوٹل کا کھانا بہت پسند ہے، وہ ہفتے میں 2-3 دن باہر ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے۔ حفظ کرنے والے بچوں کو ہوٹل کا کھانا کھانا چاہیے یا نہیں؟ حتی الامکان گھر کا کھانا کھانا چاہیے، اپنا کمایا ہوا، اپنے گھر کا پکایا بنایا ہوا کھانا چاہیے۔ باہر کھانا کھانے کی عادت اچھی نہیں ہے، اپنے وہ کھاؤ جو گھر والے کھاتے، یعنی جو کھاؤ گھر والوں کو کھلاؤ۔ اب صبح بیچارے یا لوگ گھر پر چٹنی روٹی کھاتے ہیں اور یہ ہوٹل میں جا کر کے مسلم اڑاتا ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ گھر والے جو کھاتے ہیں، ہم گھر والوں کو جو کھلاتے ہیں وہی کھانا چاہیے، اس لیے باہر حتی الامکان کھانے سے بچنا چاہیے، گھر پر کھانا کھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ برحمتک یا ارحم